کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان 24 نیوز لاہور سے. خیال رحمان پروگرام میں آج گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے پرنسپل کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے تعلیم کے حوالے سے، نوجوان نسل کے حوالے سے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و افکار کے حوالے سے. ناظرین، تعلیم کسی بھی قوم کے لیے ایک ترقی کا درجہ رکھتی ہے. جو معاشرہ تعلیم حاصل نہیں کرتا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کی نوجوان نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تعلیم کسی بھی ملک و ملت کی تعمیر و ترقی، استحکام اور بقا میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. جو قومیں تعلیم کو اپنا شعار بنا لیتی ہیں تو اس ملک قوم کے نوجوان نسل کا مستقبل روشن تو ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان میں ادبی رجحان بھی پیدا ہوتا ہے. آج ہم بات کریں گے، پرنسپل ہیں گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے، بڑی مشہور و معروف شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، طاہر جاوید صاحب، جو شعبے کے لحاظ سے لیکچرار تھے اور آج اسی کالج میں بطور پرنسپل فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ گفتگو کریں گے. جی السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے. سر، آپ نے اپنا کیریئر کا آغاز کب کیا اور کون سے شعبے سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1987 کے اندر جو ہے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے لیکچرار کے طور پر تعیناتی ہوئی. یہاں پہ سانگلہ ہل گورنمنٹ اسلامیہ کالج سانگلہ ہل میں پہلی میری پوسٹنگ ہوئی. وہاں پہ 10 اکتوبر 1987 کو میں نے جوائن کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ 23 دسمبر 1987 کو میری جو ہے یہاں پہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں ٹرانسفر ہو گئی. اور 87 سے اب تک پہلے میں ایز اے لیکچرر اس کالج میں آیا، لیکچرر ان کیمسٹری. اس کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ سلیکشن ہوئی ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر. یہیں پہ دوبارہ جو ہے میری پوسٹنگ ہو گئی. اس کے بعد جو ہے ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ پروموشن ہوئی اور جو ہے 2013 میں ایز اے پروفیسر گریڈ 20 میں پروموشن ہوئی. 2014 میں جو ہے وہ ایز اے پرنسپل جو ہے میں نے چارج لیا اور 2015 میں مستقل پرنسپل کے طور پہ تعیناتی ہوئی. کتنے شعبے آپ کے کالج میں اس وقت کام کر رہے ہیں اور طالب علموں کی تعداد کتنی؟ طالب علموں کی تعداد اس وقت تقریباً 3,500 کے قریب ہے. ہم جو ہے وہ میجر جو کیٹر کرتے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ، جس میں پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، آئی سی ایس، آئی کام، آرٹس کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اے ڈی پی، آرٹس، سائنس اور کامرس پڑھائی جاتی ہے. پھر جو ہے وہ 2019 سے ہم نے جو ہے بی ایس پروگرام شروع کیا ہے اور پہلے 5 بی ایس پروگرام تھے جس میں کیمسٹری، میتھ، انگلش، اردو اور اسلامیات تھی. اس سال سے ہم نے ایک اور بی ایس پروگرام شروع کیا ہے، وہ پولیٹیکل سائنس میں ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ 5 سبجیکٹس میں ہم ایم فل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپلائی کیا ہے. کون سے 5 سبجیکٹ؟ اس میں اسٹیٹ ہے، اردو ہے، انگلش ہے، پولیٹیکل سائنس ہے اور کیمسٹری ہے. یہ 5 میجر سبجیکٹ ہیں جن کے اندر ہم نے کیا ہے، کیونکہ جو بنیادی طور پر شرط ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پی ایچ ڈی اور ایم فلز موجود ہوں. تو ماشاءاللہ ہمارے کالج میں اس وقت جو ہے وہ 22 سے زیادہ پی ایچ ڈی اور 42 جو ہے وہ اپنے موجود ہیں ایم فل اساتذہ. تو اس وجہ سے ہمیں امید ہے کہ جو ہے اس کا این او سی مل جائے گا اور ہم یہاں پہ جو ایم فل کلاسز کا اجرا بھی کر سکیں گے. اچھا، آپ کے کالج میں سائنس کے طالب علموں کے لیے کوئی سہولیات اسپیشل؟ سائنس کے جو ہے 87 میں پہلے یہاں پہ جو ہے پاکستان کے بننے
پر جو ہے جو ہمارے ایک وزیر اعظم رہے ہیں چودھری محمد علی، وہ یہاں سے یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے کیمسٹری کے طالب علم کے طور پہ، کیونکہ کالج ایڈمیشن دیتا تھا اور یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا تھا. تو چودھری محمد علی جو ہے انہوں نے یہاں سے ایم ایس سی کیمسٹری کی تھی اسی کالج سے. اس کے بعد جو ہے جب 1953 میں اس کالج کے ایک حصے کو علیحدہ کر دیا گیا جو اب اسلامیہ کالج سول لائنس کے نام سے جانا جاتا ہے، تو ڈگری کی کلاسز وہاں پہ شروع کی گئی. لیکن جو ہے پھر 58 میں وہ مکمل کالج کا اس نے درجہ لے لیا، تو آہستہ آہستہ یہاں دوبارہ جو ہے وہ گریجویشن کے کلاسز کا آغاز ہوا. 86 میں یہاں پہ باٹنی، زوالوجی اور کیمسٹری کے سبجیکٹس کے اندر بی ایس سی کا آغاز کیا گیا. تو 87 میں آیا تو بی ایس سی کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ 4 کیمسٹری میں جو ہے وہ 4 لیبز ہیں، باٹنی زوالوجی کی لیب ہے، فزکس کی لیبز ہیں، کمپیوٹر کی ہمارے پاس 2 لیب ہیں، اس کے علاوہ اسٹیٹ، جیوگرافی اور سائیکالوجی کی لیبز بھی موجود ہیں. جی جی جی. کیا کمپیوٹرز لیب میں بچوں کو وقت دیا جاتا ہے؟ کمپیوٹر لیبز تو ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی کوئی ریگولر فیکلٹی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ پہلے گورنمنٹ نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت جو ہے کمپیوٹر لیبز قائم کی تھیں، تو جو پرائیویٹ پارٹی ہے وہ پڑھایا کرتی تھی. پھر ہم نے جو ہے وہ 2012 میں اپنی دونوں لیب، پہلے ایک لیب قائم کی اور ایک لیب میں نے یہ جو 2018 میں قائم کی ہے. تو یہاں پہ ہم فیکلٹی نہ ہونے کی وجہ سے پرابلمس ہیں، اور اس کو ہم سی ٹی آئی کے ذریعے یا جو ہے وہ باہر سے ہائر کر کے بچے جو ہے ان کو پڑھاتے ہیں. کوشش تو یہ ہے کہ بہتر سے بہتر کمپیوٹر کی ہم تعلیم دے سکیں، لیکن اس کے لیے ایک بڑی ہنڈرنس جو ہے وہ ریگولر فیکلٹی کا نہ ہونا ہے. پھر بھی اپنے ریسورسز کے اندر اور جو حکومت ہمیں وسائل مہیا کرتی ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے طلبہ کو جو ہے وہ تعلیم دے سکیں. اکثر و بیشتر کالج میں دیکھا گیا ہے کہ بغیر یونیفارم کے بچے نظر آتے ہیں، تو اس کے لیے نظم و ضبط کے حوالے کے لیے آپ نے کون سی کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے؟ نہیں، آپ جو ہے یہ دیکھیں گے کہ پراپر یونیفارم میں بچے ہوتے ہیں، لیکن سردیوں کے اندر کیونکہ ہم کیٹر کرتے ہیں لوور مڈل کلاس کو، سردیوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچوں نے کیونکہ آنا ہوتا ہے دور دراز سے، تو جیکٹس جو ہیں وہ عام طور پہ آپ کو دوسری کلر کی مل جائیں گی، لیکن پراپر یونیفارم ہے. اس کو مانیٹر کرنے کے لیے باقاعدہ ہمارے پاس ایک پروکٹوریل بورڈ ہے، اور وہ پروکٹوریل بورڈ کے ممبر صبح کو یا بعد آپ نے شاید جو ہے وہ ملاحظہ کیا ہو کہ میں خود گیٹ پہ بیٹھتا ہوں پہلے اور دوسرے پیریڈ کے دوران، بچوں کو آبزرو کرتے ہیں، بغیر یونیفارم کے ہم نہیں آنے دیتے. لیکن سردیوں میں یہ جو ہے وہ کیونکہ رنگ برنگی جیکٹس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے شاید آپ کو یہ لگتا ہو کہ بچے جو ہے وہ یونیفارم میں نہیں ہیں، ورنہ پراپر یونیفارم میں ہوتے ہیں. لیکن سردیوں میں ہماری مجبوری ہے کہ بچے جو ہے وہ کوٹ افورڈ نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ ہم جو ہے وہ خود آبزرو کرتے ہیں ایسے بچوں کو جو یونیفارم افورڈ نہیں کر سکتے، جوتے افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو ہم خود یہ چیزیں جو ہے لے کے دیتے ہیں. لیکن یہ جو انتہائی شدید موسم ہوتا ہے دسمبر کا، جنوری کا، اس میں بچے جو ہے وہ دوسرے کلرز کی جیکٹ پہنتے ہیں. ہمارے دور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسیں ہوتی تھی، ادبی کانفرنسیں ہوتی تھی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پروگرام ہوتے تھے. اب بھی کوئی ادبی سرگرمیاں آپ کے کالج میں ہوتی ہیں؟ بالکل جی، تمام جو ہے شعبوں کے اندر ہماری سوسائٹیز موجود ہیں. اس میں جو ہے اقبال بزم ادب ہے، شبلی کی جو ہے وہ بزم شبلی ہے، اس کے علاوہ عبداللہ یوسف علی جو ہے وہ ڈیبیٹنگ کلب ہے، ڈراماٹک سوسائٹی ہے. اب اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا کہ جب سے یہ کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا تو پچھلے 2 سال کے اندر اتنی سرگرمیاں نہیں ہوئیں. وہ مجبوری سی کہ گورنمنٹ نے پابندی لگا رکھی ہے کہ جو ہے وہ اجتماع نہیں ہوگا، لیکن تمام
ایام کی مناسبت سے جو ہے ہمارے یہاں سرگرمیاں ہوتی ہیں اور اس کی ہم کوریج بھی کرتے ہیں. یہ بھی جو پچھلے دنوں اس کے حوالے سے جو حقوق کے حوالے سے عالمی دن منایا گیا, کالج میں بھی منایا گیا, اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تقریب منعقد کی گئی. عید المناد النبی کے حوالے سے ہر سال جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ میلاد کرایا جاتا ہے. علامہ اقبال اور جو ہے اس قائداعظم کے حوالے سے جو ہے مختلف تقریبات منعقد ہوتی ہیں. تو یہ ساری تقریبات جو ہیں یہ تو ایک لازمی جزو ہیں اس تعلیمی نظام کا, کیونکہ اس کے بغیر جو اداروں کا مقصد ہے وہ کچھ نہیں. غریب طالب علموں کی مالی امداد کے لیے کوئی اقدامات کالج سطح پر کیے گئے؟ غریب طالب علموں کی امداد جو ہے وہ پہلے ہمارے پاس ایک لال امر فنڈ ہے جس میں سے ہم بچوں کو کتابیں وغیرہ دیتے تھے, لیکن جب میں نے 2014 کے اندر جو ہے وہ اس کالج کے بعض حیثیت پرنسپل جوائن کیا تو ہم نے دوستوں سے مل کے ایک جو ہے انڈاؤمنٹ فنڈ قائم کیا کہ ہم جو ہے وہ ایسے بچے جو اپنی تعلیمی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے ان کی مالی امداد کی جائے. تو وہ دوستوں نے شیئر کیا. پھر 2016 کے اندر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں شیخ رشید, وہ IMG گلوبل کے چیئرمین ہیں, وہ کالج وزٹ کرنے آئے کوئی 3-3:30 بجے, تو میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ جو ہے آپ اس طرح ہمارے بچوں کے لیے کوئی اسکالرشپ, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو ہے وہ جتنے بھی آپ کو پیسے چاہیے ہوں, جو نیڈی طالب علم ہیں ان کی آپ امداد کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کالج کے اندر فری میڈیکل میں, فری انجینئرنگ میں, ICS میں, BA کے اندر, BSc کے اندر ٹاپ کرتا ہے اس کو آپ موٹر سائیکل دیں. اور یہ 2 سیشنز کے اندر جو ہے ہم نے ایک دفعہ 7 موٹر سائیکلیں بانٹی, ایک دفعہ 5 موٹر سائیکلیں بانٹی. اس سال بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم جو ہے ایسے طالب علموں کو موٹر سائیکل بانٹیں گے. آپ بحیثیت سینئر پرنسپل آج ہمارے درمیان موجود ہیں. کوئی ہمارے چینل کی وساطت سے آپ پیغام دینا چاہتے ہو؟ پروگرام کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے. کوئی پیغام جس سے نوجوان نسل کی فلاح اور صلاح ہو سکے؟ پیغام تو میرا یہی ہے کہ ہمیں آپس میں جو مسابقت کا جذبہ جو ہے وہ رواداری کی بنا پہ کرنا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے, ہر کوئی جو ہے اپنے مفاد کی خاطر لڑ رہا ہے. لیکن یاد رکھیے جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو میرے نوجوان نسل سے, میری احباب اقتدار سے, میرے دوست احباب سے یہی گزارش ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جی ناظرین, بدقسمتی سے نوجوان نسل خواب فروشوں کی نظر ہو چکی ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اجازت دیجیے اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیکسٹ کسی پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.